السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ویورس خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ ہے ہمارے پاس تنوین کے بارے میں۔ اس سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا حرکات کے بارے میں کہ حرکات کیا ہوتی ہیں اور ان کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں کہ تنوین کیا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تنوین ہوتی کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو یعنی زبر زیر، دو زبر دو زیر دو پیش ہوں، اسے منون کہتے ہیں۔ اس حرف کو منون کہیں گے۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ان، 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 اور اس طرح من، من، من۔ اس طرح ہم مزید ہجے کریں گے انشاءاللہ اپنے اس سبق میں۔ اور سب سے اہم بات کہ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، تو ہجے کرتے وقت ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کا نام نہیں لیں گے۔ تو چلیے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، 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 تن۔ اس طرح جس طرح ہم نے دیکھا کہ الف نہیں پڑھتے، یہ اس طرح سب سے پہلے ہمارے پاس یہی حرف ہے، زبر کی تنوین کے بعد ہمارے پاس الف ہے، تو ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ہم اس طرح نہیں پڑھ سکتے تا الف دو زبر تن، ہم الف کو چھوڑ دیں گے، صرف تا کو پڑھیں گے۔ اس طرح ہمارے پاس آگے سیم الف ہے، لیکن ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، نظر انداز کر دیں گے۔ تو دو زبر تن، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، 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 تن۔ ز دو زبر زن، ز دو زیر زن، ز دو پیش زن، 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 زن۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، 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 ذن۔ تو ویورس ہم اسی طرح جو ہمارے پاس جتنے بھی حروف ہیں ہم ان کو اسی طرح ہجوں کے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ تو آپ کوشش کیجیے گا کہ ہر ایک لفظ کو ہجوں کے ساتھ پڑھیں۔ اس سے آگے اب ہم روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ غن، غن، غن۔ آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ ہجوں کے ساتھ اس کی مشق کریں۔ فن، فن، فن۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سن، سن، سن۔ یہ سین تھی، ہم اس کو تھوڑا آواز کو گرا کر پڑھیں گے۔ یا ہمارے پاس صاد ہے، صاد مستعلیہ میں سے ہم اس کو پریشر کے ساتھ پڑھیں گے اور منہ کو کھول کر پڑھیں گے۔ سون، سون، سون۔ اس کے بعد اب یہ ہمارے پاس دال ہے، تو ہجے کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ اس دال کے ساتھ جو یا ہے، اس یا کو ہجوں میں نہ پڑھیں۔ مطلب دال یا دو زبر دن نہیں پڑھنا، ہم نے صرف پڑھنا ہے دال دو زبر دن۔ صرف ہم نے دال کی تنوین کے ساتھ ہم نے دال کو پڑھنا ہے، یا کو ہم نے نظر انداز کر دینا ہے۔ تو پھر سے پڑھتے ہیں دن، دن، دن۔ آگے ہمارے پاس مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ بن، دن، بن۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کن، کن، کن۔ نیکسٹ ہمارے پاس پھر مستعلیہ ہے قن، قن، قن۔ اس کے بعد ہن، ہن، ہن۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حن، حن، حن۔ اب ان دونوں کو آپ لازمی ان میں خاص خیال رکھیے گا کہ ہن اور حن میں فرق لازمی ہو، کیونکہ دونوں اپنے اپنے مخرج سے ادا ہوں گے، اس لیے ہم ان کو واضح فرق کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ان، ان، ان۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس عین، عین،
عن، عین کو اور حمزہ کو اپنے اپنے مخرج کے ساتھ اپنے اپنے مخرج سے ادا کریں گے. عن، عین، عن. اس کے بعد ہمارے پاس پھر مستعلیہ ہے. خن، خن، خن. اس کے بعد غن، غن، غن. مستعلیہ تھے دونوں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے بن، بن، بن. نیکسٹ ہمارے پاس ہے من، من، من. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ون، ون، ون. کوشش کیجیے گا کہ واو کو جب بھی ادا کریں اپنے دونوں ہونٹوں کو گول جتنا زیادہ کر سکتے ہیں اتنی گلائی کے ساتھ پڑھیں. اس سے آپ کا جو واو کا مخرج ہے وہ بہترین طریقے سے ادا ہو پائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فن، فن، فن. لن، لن، لن. نن، نن، نن. اب چونکہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے تو اس نون کو پڑھتے وقت شروع والی میں اور آخر والی بھی ہمارے پاس جو آواز آئے گی وہ نون کی ہی آئے گی، جیسے نن، نن، نن. اس کے بعد ہمارے پاس ہے رن، رن، رن. جس طرح ہم نے پڑھا پیچھے حرکات والے چیپٹر میں اس سبق میں کہ را پر اگر زبر آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے. اسی طرح را پر اگر دو زبر آ جائے یا دو پیش آ جائیں تو ہم اس را کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے منہ کو کھول کر. اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ الف علیحدہ ہے تو شاید اس الف کو پڑھنا ہے، اس کے برعکس پچھلے الف ان کے ساتھ ملی ہوئے تھے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے. ہم ہر الف کو نظر انداز کر دیں کہ صرف ہم نے جس پر زبر ہے اس لفظ کو پڑھنا ہے. رن، رن، رن. جن، جن، جن. شن، شن، شن. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے لاسٹ ین، ین، یون. تو پیارے ویورز یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے سیکھا کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش جس کو ہم تنوین کہتے ہیں اس کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح کی آواز اس میں آتی ہے. تو امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا شروع سے لے کر آخر تک تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. اور اگر پھر بھی کسی کا مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.